یور ایموشنز آر لائک کلاؤڈس دے کم اینڈ گو، یعنی آپ کے جذبات بادلوں کی طرح ہوتے ہیں جو آتے جاتے رہتے ہیں۔ جیسے خوشی کے جذبات ہیں، پریشانی کے جذبات، فکر مندی، چڑچڑاپن، غم، غصہ ہونا، یہ سب ہونا نا انسان کے اندر ایک فطری عمل ہے، ایک نیچرل فینومینا ہے۔ لیکن ان سب جذبات اور ایموشنز کو کنٹرول کرنا بھی تو ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے نا۔ آج کے ولاگ میں بچوں پر غصہ نہ کرنے کے حوالے سے کچھ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان ٹپس کو اگر آپ فالو کریں گے نا تو ڈیفینیٹلی بچوں پر غصہ کیے بغیر آپ کافی حد تک اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ہیپی اور ہیلدی ریلیشن شپ جو ہے نا بنا سکتے ہیں۔ بچوں کو مارے یا ڈانٹے بغیر ان کے ساتھ اپنی بانڈنگ بہت اسٹرانگ رکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں بچوں کی اچھی شخصیت بنانے کے لیے، سو ویڈیو کو اینڈ تک واچ ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ پیرنٹس کے ساتھ اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے کہ اکثر ان کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہم بچوں پر غصہ کرنا نہیں چاہتے لیکن آ جاتا ہے۔ تو اس غصے کو کس طرح کنٹرول کیا جائے؟ بچوں پر غصہ کیے بغیر یا گھر کا ماحول خراب کیے بغیر ہم اپنے غصے کو کس طرح قابو میں رکھیں اور کس طرح ایک ہیپی اور ہیلدی ریلیشن کو مینٹین رکھیں؟ سب پیرنٹس کو پتہ ہے کہ بچوں پر غصہ کرنا کس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے ان کے فیوچر کے لیے اور ان کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ دیکھیں، سب پیرنٹس کو پتہ ہے کہ بچوں پر غصہ کرنا ان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ہارمفل ہے، بہت نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا یا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ بچے کئی دفعہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ایسی شرارتیں کرتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیرنٹس ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا پٹائی کر دیتے ہیں۔ تو ایسی کون سی ٹپس ہیں جن کو مدرز جو ہیں فالو کریں اور بچوں پر غصہ کم سے کم کریں اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ بچوں پر بہت زیادہ غصہ کرنے کے بعد یا پھر پٹائی کرنے کے بعد یا غلط قسم کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد، جیسے کہ غلط ناموں سے پکارتے ہیں، اور بچوں کو مارنے پیٹنے کے بعد نا مائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں یا گلٹ میں چلی جاتی ہیں اور بہت دیر تک پریشان رہتی ہیں، گلٹی فیل کرتی ہیں کہ میں نے بچے کو کیوں مارا، مجھے نہیں مارنا چاہیے تھا، اس کی اتنی غلطی تو تھی نہیں جتنا میں نے اس کے اوپر ظلم کر دیا، اسے ڈانٹا، اسے مارا۔ اچھا، کئی گھروں میں نا بچوں کے ساتھ مار پیٹ کا انداز بہت غلط قسم کا ہوتا ہے، بہت اگریسو قسم کا ہوتا ہے۔ مائیں بچوں کو ہینگر کے ساتھ یا پائپ وغیرہ کے ساتھ یا کسی بھی ایسے نا ٹول کے ساتھ مارتی ہیں۔ یہ جو مار پیٹ ہے نا بچے کی شخصیت کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، اس کی پوری شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ بچوں کو اگریسولی مارنے یا ایون ڈانٹنے کے بعد اگر آپ کو گلٹ ہو رہا ہے نا، آپ ریگریٹ کر رہی ہیں، تو اس کا بچے کی ذات پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسے آپ کے پچھتانے پر، کیونکہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ، آپ کی مار پیٹ، آپ کے اگریسو ہونے پر بچے کے دماغ پر جو اثر ہونا تھا نا، وہ امپیکٹ آنا تھا، وہ آ چکا ہے، اور اب آپ کا گلٹ میں جانے یا پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ مدرس تو بچے کو ڈنڈے وغیرہ سے یا کسی ٹول وغیرہ سے مارتی ہیں کہ بچوں کے نشان پڑ جاتے ہیں یا بچے زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس پر آج بات کریں گے۔ بچوں پر غصہ نہ آئے، آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے اور خود کو کنٹرول کیسے کرنا ہے کہ بچے کو مارا نہ جائے، تاکہ آپ کے بچے کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ مضبوط ہو اور وہ آپ کے دشمن نہ بنے۔ پہلے ہمارے زمانے میں جو ہوتا تھا نا، چھوٹے بچوں کو ہمیں مار بھی پڑ جاتی تھی، ڈانٹ بھی لیتے تھے ہمارے پیرنٹس، تو ہم برداشت بھی کر لیتے تھے۔ لیکن آج کا زمانہ جو ہے نا بہت مختلف ہے، میڈیا نے بچوں کو بہت خراب کر دیا ہے، بچے بالکل بھی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، ڈانٹ اور مار تو بالکل بھی نہیں۔ صرف ایک ہی ہے اس کا حل کہ آپ اسے پیار سے سمجھائیں یا کوئی نہ کوئی حل نکالیں اس چیز کا۔ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے نا، دیٹ از ڈونٹ گو نیئر چلڈرن وین یو آر اینگری، یعنی غصے میں بچوں کے پاس نہ جائیں۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، شرارتیں بھی کرتے ہیں، کچھ غلطیاں بھی بچوں سے ہوتی ہی ہیں، تو غصہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں، جب بھی بچہ شرارت کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے نا جس پہ آپ کو ایک دم غصہ آ جاتا ہے اور اسی غصے کی کیفیت میں آپ بچے کے پاس جاتی ہیں، پھر آپ اس پر غصہ بھی کرتی ہیں، اسے مارتی بھی ہیں، جسٹ انٹینشنلی نا مدرس کا ہاتھ اڑ جاتا ہے، وہ تھپڑ مار دیتی ہیں یا کوئی نہ کوئی چیز غصے میں مار دیتی ہیں۔ تو جب بھی آپ کو لگے نا کہ بچے نے کوئی شرارت کی ہے یا بات نہیں مانی جس پر آپ کو غصہ آ گیا ہے،
آپ ہائپر ہو گئی ہیں یا اگریسو ہو گئی ہیں، ایسی سچویشن میں نا آپ بچے کے پاس بالکل نہ جائیں، جہاں بیٹھی ہیں وہیں بیٹھی رہیں۔ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم گزر جاتا ہے، جیسے 5-6 منٹ یا 10 منٹ یا صرف 3-4 ہی منٹ ہی ایون گزر جاتے ہیں نا، تو آپ کا جو غصہ ہے نا اس کا لیول تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، اپنے آپ ہی کم ہو جاتا ہے غصہ، اور ہم گریجولی نا کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور غصہ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب ہم بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ایک نے دوسرے کو مارا ہے فرض کریں یا تنگ کیا ہوتا ہے، فوراً اس بچے کے پاس نہ جائیں جس نے غلطی کی ہے۔ آپ 5 منٹ کے لیے بیٹھی رہیں، ریلیکس کریں، گہرا سانس لیں اور اس کے بعد جائیں اور پوچھیں کیا بات ہوئی تھی، کیوں مارا آپ نے۔ آپ کے اس سیکشن سے اپنے آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کا غصہ بھی کام ڈاؤن ہوگا اور بچوں کا غصہ بھی اس وقت تک کنٹرول ہو چکا ہوگا، اور اس وقت تک سچویشن کو ہینڈل کرنا آپ کے بس میں ہوگا۔ جب بھی بچے نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی شرارت کی ہو، تو غصے کی حالت میں آپ نے بچے سے انٹریکٹ نہیں کرنا، بلکہ بیٹھے رہنا ہے۔ 4-5 منٹ گزر جانے کے بعد اس سے انٹریکشن کریں۔ یہ عمل کرنے سے بلیو می آپ اس سچویشن کو آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں، ورنہ بچے کو مارے پیٹے بغیر غصہ کنٹرول ہو جائے گا۔ بس بھرپور غصے کی حالت میں بچے کے پاس فوراً جانا آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ یقین کریں یہ آج کا زمانہ ہے جس میں آپ تھوڑا سا ریلیکس کریں گی، تھوڑا سا سوچیں گی، تھوڑا سا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں گی، بچوں کو پیار سے سمجھائیں گی، تو ہی آپ سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ہائپر ہو جائیں گی ایک دم سے اور جلدی سے بچے پر غصہ کرنے لگیں گی نا، تو یہ آج کے جو بچے ہیں یہ نہیں سنتے۔ وہ ہم لوگ ہی تھے جب ماں باپ کی ڈانٹ بھی، مار بھی برداشت کر لیتے تھے اور پھر بھی ماں باپ کی عزت کرتے تھے اور اپنی غلطی کو سمجھ لیتے تھے کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے، ہماری غلطی پر ہمارے والدین نے ہمیں ڈانٹا ہے یا مارا ہے اور ہم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ لیکن آج کے بچے جو ہیں نا بہت شارپ ہیں، وہ میڈیا کو دیکھ کر بہت خراب ہو چکے ہیں، ان کی شخصیت بالکل تباہ ہو جائے گی اگر آپ ہائپر ہوں گی یا ان پر غصہ کریں گی یا مارے پیٹیں گی، تو آپ کے بچے بالکل تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے پلیز اس چیز کو ضرور اوائڈ کریں، بچوں کو مارنے پیٹنے سے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کریں اور ریزن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچہ ایسے کیوں کر رہا ہے، اور فوراً سے بچے کے پاس بالکل نہ جائیں جب آپ کو غصہ ہوتا ہے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، دیٹ از ڈونٹ پنش یور چلڈرن ڈیو ٹو ادرز مسٹیکس۔ اچھا، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے بچے کی غلطی ہوتی ہے اور ہم اپنے بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو بہت ہی اس قسم کی غلطیاں ہم کرتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے 2-3 فیملیز ہیں نا، ایک مدر آپ خود یہ نوٹس کریں گے اپنے ارد گرد یا اپنی فیملی میں کہیں پہ بھی آپ اس چیز کو مانیں گی، ایک مدر اور فادر ایسے ہوتے ہیں، ایک فیملی ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے بچے کو غلطی بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں۔ ان کے بچے کوئی غلطی کر لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا بچہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ ان کے بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، دوسرے بچوں کو مارتے بھی ہیں، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے بچے نے کوئی غلطی کی ہے کہ ہمارے بچے نے مارا۔ وہ یہی کہیں گے اس نے پہلے کچھ کہا ہوگا تو اس نے مارا ہے، یا وہ اپنے بچے کو غلط طریقے سے بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ اور ایک دوسری فیملی ہوتی ہے جو اگر اپنے بچے کی بھی غلطی نہیں ہے، دوسرے کے بچے کی غلطی ہے نا، تو اپنے بچے کو ہی ڈانٹیں گے، اور آپ خود آبزرو کریں گے، بلکہ آپ مانیں گے اس بات کو کہ اس فیملی میں آپ دیکھیں گے جو اپنے بچوں کو اوور پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، جو اپنے بچوں کی غلطی نہیں مانتے، ان کے بچے کانفیڈنٹ بھی بہت ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ کیا اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو بچے جو اپنے بچے کی غلطی کی بجائے دوسرے بچے کی غلطی پہ بھی اپنے بچے کو ڈانٹتے ہیں نا، ان کے بچے انڈر کانفیڈنٹ ہوں گے، ان کی شخصیت کمزور ہوگی، وہ کسی کے سامنے بات نہیں کر پاتے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ جھجکیں گے کسی کے سامنے بات کرنے سے، یا پھر وہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو ہم کچھ بھی بتائیں گے انہوں نے ہمیں ہی ڈانٹنا ہے، ہمیں ہی کہنا ہے، ہم خود ہی بدلہ لے لیتے ہیں، وہ پھر بڑوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو صرف اپنے بچے کی غلطی پر ڈانٹیں، دوسرے بچوں کی غلطیوں کا جو ہے نا اس کا ان بچوں پر اثر نہیں ہونے دیں کہ اب غلطی کسی اور بچے کی اور اپنے بچے کو ڈانٹیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ مائیں کیا کرتی ہیں کہ سب کو خوش کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک خوش ہو ہم سے، سسرال والے ہوں چاہے جاننے والے ہوں چاہے میکے والے ہوں،
رشتہ دار ہوں، محلے دار ہوں، کوئی بھی ہو نا، خواتین یہ چاہتی ہیں کہ سب کو خوش رکھیں، اور سب کو خوش رکھنے کے چکر میں نا اپنے بچوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اپنی چھوٹی سی غلطی نا، اپنے بچے کی چھوٹی سی غلطی پر بھی اسے زیادہ ڈانٹنا نا بہت زیادہ زیادتی اپنے بچے کے ساتھ۔ تو احساس کیا دلانا چاہتی ہیں کہ میں تو اپنے بچے کو اس کی غلطی پر ڈانٹتی ہوں یا مارتی ہوں، تو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی آپ کے بچے کی غلطی ہے نا اسے اتنا ہی سمجھائیں، وہ بھی آرام سے، پیار سے، ڈانٹ ڈپٹ کر یا مار پیٹ کر تو بچہ بالکل نہیں سمجھتا، بلکہ زیادہ اس کام کو کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کے گھر میں نا کوئی دعوت رکھی ہوتی ہے، ان سے مینیج نہیں ہو رہا ہوتا، اور کیونکہ ایکسٹرا آرڈنری برڈن ہوتا ہے گھر پہ، اور گھر کو بھی صاف کرنا ہوتا ہے، کھانا نارمل روٹین سے زیادہ بنانا ہوتا ہے، نئی سے نئی چیزیں بنانی ہوتی ہیں، نئے برتن نکالنے ہوتے ہیں، سب چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، گھر کو صاف کرنا، بچوں کو صاف کرنا، کیونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آنے والے مہمان ان کی میزبانی سے خوش ہوں، اور ان کو خوش کرنے کے چکر میں نا صبح سے لے کر رات تک لگی ہوتی ہیں، بلکہ ایک دن پہلے سے ہی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اس چکر میں خود تو وہ چڑچڑی ہو جاتی ہیں۔ اب اس سچویشن میں نا اگر آپ کا بچہ آپ سے کسی بھی خواہش کا اظہار کرتا ہے یا کسی کام کو کرنے کا بول دیتا ہے، تو آپ اپنی ٹینشن، فرسٹریشن ختم کرنے کے لیے نا وہ غصہ ان بچوں پہ نکال دیتی ہیں۔ ایون کہ وہ بچہ بیچارہ کچھ کھانے کو بھی مانگتا ہے نا، تو آپ کہتی ہیں دیکھ لیجیے میں یہ کام کر رہی ہوں، اچھا یہ بنا کے دیتی ہوں، یا مہمان پہلے کھانا کھا لیں، یا یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو پھر میں آپ کو دیتی ہوں، پلیز اس طرح سے مت کریں، اپنے بچوں کو اگنور مت کریں۔ اور بچے سے پتہ کیا کہتی ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے میں کتنا کام کر رہی ہوں، میں کتنا بیزی ہوں، تھک بھی گئی ہوں، اور اب آپ کا کام میں نہیں کر سکتی، اور بعض دفعہ تو نا تھپڑ لگا کر باہر بھی نکال دیتی ہیں۔ تو اس طرح دوسروں کے چکر میں نا اپنے بچوں کو نگلیکٹ نہ کریں۔ دعوتیں وغیرہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اپنے اوپر اتنی ذمہ داری لیں جو آپ اچھے طریقے سے خوشی سے فلفل کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جوائنٹ فیملی سسٹم میں کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو نظر انداز کر کے نا عورتیں دوسروں کے کاموں میں، گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کے مسلسل نظر انداز کرنے سے نا بچے آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور یہ ایک دم سے 4-5 دن میں یا 5-6 مہینوں کی بات نہیں ہوتی، یہ آپ کئی سالوں سے بچوں کے ساتھ ایسا کر رہی ہوتی ہیں، تو وہی ان کا جو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، اور وہ مینٹلی آپ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور جب بچے آپ سے جب دور ہو جاتے ہیں نا، وہ آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کے اتنے فرمانبردار نہیں رہتے، تو یہی رشتہ دار جن کے لیے آپ بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہی ہوتی ہیں، کھانے شانے پکا کے دے رہی ہوتی ہیں نا، یہی رشتہ دار کل آپ کو بولتے ہیں کہ آپ نے تو بچوں کی تربیت ہی صحیح نہیں کی، یہ آپ کی بات ہی نہیں سنتے۔ وہ آپ کو نہیں کہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ تم سارا دن کام کرتی رہتی تھی، اب کام میں بیزی رہتی تھی تو اس لیے بچے نگلیکٹ ہوئے، بلکہ وہ آپ کو ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ لوگ یہی کہیں گے کہ کام تو سبھی کرتے ہیں، کرتے اور کرنے بھی ہوتے ہیں، ہر عورت کی ذمہ داری ہے گھر کے کام کرنا، سو آپ کو ہی وہ قصوروار ٹھہرائیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ترجیح دیں۔ آپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو خود پرائیورٹی دیں، دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، اور دوسروں کی ذمہ داریاں اتنی لیں جتنی آپ پوری کر سکتی ہیں۔ پہلے آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہیں، اس کے ساتھ جتنا مینیج کر سکتی ہیں وہ کریں۔ یہاں پہ بھی آپ کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جو والدین اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نگلیکٹ نہیں کرتے دوسروں کی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے، انہی کے بچے بڑے ہو کر ان کے فرمانبردار ہوتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کے کہنے میں ہوتے ہیں، اور دوسرے جو دوسروں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں نا، وہ گھر کے کو خوش کرنے میں لگے ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کو خوش بھی نہیں کر پاتے، اور اپنے بچے بھی ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اچھا، ان سبھی سمپل سی ٹپس کو نا سننا مدرس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی پیرنٹنگ سکلز انکریز ہوتی ہیں، اور بچوں کے ساتھ ان کا جو اسٹرانگ ریلیشن ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ بھی ہوں، لیکن پتہ ہونے کے باوجود نا ہم یہ سب چیزیں امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے، اپنے بچوں کے ساتھ پھر بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم بار بار سنتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، اور یہ واقعی یہ سچ باتیں ہیں، اور یہ باتیں ہمارے لیے تو بہت سمپل ہیں، ان پر عمل کرنا بھی بہت آسان اور سمپل ہے، لیکن ایک بچے کی شخصیت یہ باتیں بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ جب بچوں پر ایکسٹرا مار پیٹ کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے، غصہ کر کے، اور برے ناموں سے انہیں بلا کے ہر وقت انہیں تانے وغیرہ دینے کے بعد جب ہم انہیں ضدی بنا دیتے ہیں نا، تو بڑے ہونے کے بعد وہ اسی طرح رہتے ہیں،
اور بڑے ہو کر ہم سے مس بیہیو کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے اور تعلق مضبوط ہو ہی نہیں پاتا. تو اس طرح غصہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے بچے کی پرسنالٹی کو بری طرح خراب کرنے کے بعد نا ہم بچوں کا ہی قصور نکالتے ہیں، حالانکہ 90% قصور اس میں نا پیرنٹس کا ہوتا ہے. تو اس لیے بچوں کی پرسنالٹی کو نا برباد ہونے سے بچائیں، اور یہ جو پوائنٹس ہیں نا ان پر ضرور عمل کریں، کیونکہ ایک دفعہ جب بچے کی پرسنالٹی سپوائل ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. بڑے ہو کر وہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، ختم نہیں ہو پاتی، اور وہ آپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، یقین کریں. موونگ ٹو دا نیکسٹ ٹپ وچ از لیٹس پلے پرومس پرومس، یعنی بچوں سے وعدہ کھیلیں. یہ بات بہت ہی کامن ہے، ہر گھر میں ہی ہو رہی ہوتی ہے ایسے، کہ جب بھی ماں بچے کو مارتی ہے، ڈانٹتی ہے یا غصہ کرتی ہے نا تو بعد میں پھر پریشان ہو جاتی ہے، گلٹ میں چلی جاتی ہے، اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بچوں کو میں نے کتنا مارا ہے، اس کو زخمی کر دیا ہے. کبھی کبھار تو بچے کے منہ پہ تھپڑ کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں. تو اس طرح سے کرنے کے بعد نا پھر اس سچویشن کو دیکھ کے نا پھر بچے کو منہ پہ ویسے نشان دیکھ کے بچے گئے تو مائیں بہت گلٹ میں چلی جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، پچھتاتی ہیں کہ بچوں کو میں نے کیوں مارا. تو اس چکر میں نا وہ بچوں سے پرومس کرتی ہیں، بچوں سے وہ کہتی ہیں آئندہ میں تمہیں کبھی نہیں ماروں گی، سوری آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی. لیکن کچھ ٹائم بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اگین وہ بچوں کو اسی طرح مار پیٹ رہی ہوتی ہیں یا بری طرح ڈانٹ کا نشانہ بناتی ہیں. تو اب ایسی سچویشن میں بچے ماں سے کہتے ہیں کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ نہیں ماریں گی. تو ایسی سچویشن کو آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے؟ آپ نے وعدہ کرنا ہے لیکن وعدہ لینا بھی ہے، یعنی آپ نے بچوں سے وعدہ کرنا ہے کہ میں اب آپ کسی بھی سچویشن میں آپ کو ماروں گی نہیں، مار پیٹ نہیں کروں گی یا آپ کو ڈانٹوں گی نہیں، لیکن ساتھ ہی اپنے بچوں سے وعدہ لینا بھی ہے کہ وہ ایسا کام بھی نہیں کریں گے کہ جس پر آپ کو غصہ آئے. یعنی بچے اگر ہوم ورک نہیں کرتے یا ٹائم پر کھانا نہیں کھاتے یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ کو یعنی کہ جس پہ آپ کو غصہ آتا ہے، یعنی کہ جیسے جب بچہ پڑھتا نہیں ہے تب آپ کو غصہ آتا ہے، کھانا نہیں کھاتا تب غصہ آتا ہے، مدرسے نہیں جاتا تب غصہ آتا ہے، تو بچے سے وعدہ لینا ہے کہ وہ وقت پر پڑھے گا، وقت پر کھانا کھائے گا اور ٹائم پر مدرسے جائے گا. یا اگر دو بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تب آپ پرومس لیں کہ اب آپ آپس میں اب آپ لڑو گے نہیں تو میں بھی پرومس کرتی ہوں کہ میں آپ کو ماروں گی نہیں. یعنی یہ ایک طرح کا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، آپ دونوں کا آپس میں پرومس بھی ہو گیا. تو یہ دونوں طرف کی ہی بات ہے نا. اس سچویشن میں بھی بچے کو لگے گا کہ یہ ون ون ہو رہا ہے، اگر میں غصہ کنٹرول کر رہا ہوں تو ہماری ماں بھی کر رہی ہے، اور اس طرح دونوں کا ریلیشن بھی اسٹرانگ ہوگا. اور اس کی اگزامپل یہ بھی ہے کہ جب ہم نے بچوں کو نماز کا کہتے ہیں نا تو وہ نہیں پڑھتے، تو آپ ان سے یہ وعدہ لے لیں کہ جیسے ہی اذان ہوگی نا آپ نے نماز پڑھنی ہے، ادروائز جتنا آپ ڈیلے کرتے رہیں گے نا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور نماز قضا ہو جاتی ہے. تو اس طرح آپ نماز کا وعدہ بھی بچے سے لے سکتے ہیں. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ دیٹ از انٹر ان یور چائلڈس ایموشنل سینٹر. بچے نا بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور چھوڑنے کا تو نام ہی نہیں لیتے، جب بھی کبھی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے موبائل کو، کیونکہ یہ سب چیزیں نا بچے کے ایموشنل سینٹر میں داخل ہو چکی ہوتی ہیں. بہت ساری مدرس ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی بچے ساری باتیں مانتے ہیں، بہت فرما بردار ہوتے ہیں، ہر بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن جہاں مائیں موبائل چھوڑنے کا یا گیمز نہ کھیلنے کا کہتی ہیں نا وہاں بچے اگریسو ہو جاتے ہیں اور بات نہیں مانتے. جب مائیں ان سے لیتی ہیں نا موبائل تو بچوں کی حالت یقین کریں ایسی ہوتی ہے جیسے نشہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تو بچے آگے بھی سے اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے فرما بردار ہوتے ہیں، ماں کا خیال رکھتے ہیں، باتیں ساری مانتے ہیں، لیکن اس وقت ایسے ہوتا ہے یہ جیسے ماں کو جانتے ہی نہیں ہیں، ایسے بیہیو کرتے ہیں. تو بچے کے ایموشنل سینٹر سے ان باتوں کو نکال کر خود اس میں انٹر ہوں. وہ کیسے؟ کوشش کریں کہ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بچے کی جو بھی پسند کی چیزیں ہیں نا آپ فوراً ان پر نیگیٹو کمنٹس نہ دیں. یعنی بچے کو فوراً یہ نہ کہیں کہ یہ پروگرام نہ دیکھو، یہ چیز نہیں دیکھو، یہ چیز کیسی ہے، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یہ موبائل استعمال نہیں کرنا، نہیں ایسے نہ کہیں. تو آپ اس طرح سے بچے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے کہ تمام وہ ہمیں ہر کام سے منع کرتی ہیں، ڈانٹتی ہیں. آپ بچے کی دلچسپیوں میں اپنا انٹرسٹ شو کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس چیز کے نیگیٹو ایفیکٹس کے بارے میں بتائیں. جیسے اگر بچہ گیم کھیل رہا ہے آپ اس کے ساتھ دیکھیں، اچھا آپ یہ گیم کھیل رہے ہو، لاؤ دکھاؤ مجھے بھی بتاؤ کیسے کھیلتے ہیں، میں بھی کھیلتی ہوں. تھوڑی دیر اس کے ساتھ انٹریکٹ کریں، کھیلیں، پھر اس کو بتائیں اس میں تو بہت نظر لگتی ہے بیٹا، میری تو آنکھیں درد کرنے لگ گئی ہیں، تو آپ کیسے کھیلتے ہو یہ. تو اس طرح سے نا آپ بچے کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اسے بتائیں.
یعنی ان کے انٹرسٹ اور ان کی دلچسپیوں کے بارے میں فوراً نیگیٹو بات نہ کریں، پہلے کنیکٹ کریں ان کے ساتھ، پھر ان کو سمجھائیں۔ پھر اگر آپ ان کو سمجھائیں گی نا کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اس سے جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے، تو پھر وہ یقیناً بات سنتے ہیں اور بات مانتے ہیں۔ یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی بھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔